السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختصار کے ساتھ میں نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے، اس سے قبل قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کرتا ہوں۔ اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو مجھے واسی سبحان اللہ کہہ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن یوں بھی پڑھا جاتا ہے عربی روایات کے مطابق، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
فسويها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. انتہائی آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، بس چند گزارشات احادیث مصطفیٰ کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو میرے بھائی ساؤنڈ والے ہیں نا، ایکو بالکل ختم فرما دیں، بالکل آواز کلیئر جیسے سپیکر کی آواز ہوتی ہے. چند باتیں، میرے فاضل دوست آئے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سب خدمت خلق کے جذبے سے معمور ہیں اور اپنی سروس کے ذریعے، اپنی خدمات کے ذریعے ماشاءاللہ رات دن محنت کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں، مشکلات حل کرتے ہیں. تو ان سے بڑھ کر مجاہد اور کون ہو سکتا ہے. تو آپ حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھیں اور میں ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں اور چند گزارشات اور اس کے بعد آپ سے اجازت. نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخفیہ فلبس احدہما ثم جاء غراب فاحتمل الاخرى ثم رمى به فخرجت منه حیۃ الى آخرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال الصحابی کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانطلق لحاجتہ فرأینا حمرة معها الى آخرہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. میں جہاں بھی جاتا ہوں اقبال کا یہ پیغام سناتا ہوں. اقبال کہتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. عشق قاتل سے بھی اقبال کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا.
عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اور جب میں پڑھتا ہوں اقبال کو، یہ شعر پڑھتا ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں، میں وجد میں آ جاتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود۔ حضور جب آپ پر درود پڑھنے کا قصد کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، تو پھر لرز اٹھتا ہوں، ندامت کے پسینے میں شرابور ہو جاتا ہوں۔ محبوب میری زبان کہاں، آپ کا درود کہاں۔ حضور میں جس زبان سے غیبت کرتا ہوں، جس زبان سے لوگوں کے گلے شکوے کرتا ہوں، جس زبان سے میں لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہوں، جس زبان سے میں لوگوں کے کریکٹر پہ انگلی اٹھاتا ہوں، جس زبان سے میں لوگوں کی بیٹیوں کے دامن کو داغدار کرتا ہوں، جس زبان سے میں رات دن شکوے شکایات کرتا ہوں، وہ زبان کہاں، تیرا ذکر کہاں، تیری ذات کہاں، تیرا درود کہاں۔ ہم غیبت بھی کرتے ہیں اور ادھر سے کہتے ہیں حضور کرم فرماؤہا کدیں سادے وہڑے آؤہا۔ اور سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید، اگر آپ جانتے ہیں نام میں نامی اسم گرامی، آپ کہتے ہیں کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملدا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملدا، منہ دھوڑ مٹی سر پائیم، سارا ننگ نموز ونجائیم، کوئی پچھن نہ وہڑے آئیم، ہتوں الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، اتھا خوش وسدا وچ ملک عرب، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نا تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، ہم درد کتیاں نال ادب، جب تک دیدار نہ ہوا یہ سوز تھا، یہ درد تھا، یہ آہو فغاں تھی۔ جب غلام فرید خواجہ غلام فرید کو روحی پہ بیٹھ کے دیدار مصطفیٰ ہوا تو کہتے ہیں خلقت کو جیندی گول ہے، وہ ہر دم فرید دے کول ہے، وہ ہر دم فرید دے کول ہے۔ ان سلطان الغزوی ان محمود الغزنوی، سلطان محمود غزنوی ایک دن شیخ ربانی حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی کی محفل میں آیا۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے، سومنات کے مندر کو گرانے والا، بتوں کو توڑنے والا، 17 حملے کر کے بر صغیر پاک و ہند کی اینٹ سے اینٹ ملانے والا، اور اسلام کا بیج بر صغیر کی زمین میں بونے والے محمود غزنوی جب شاہ ابو الحسن خرقانی کی محفل میں جاتے ہیں، ادب کے ساتھ بدن لرز رہا ہے، جلسہ فی مجلس ہی لزیارتی ہی، کیوں آئے ہو؟ کہا حضور سارا کام کرتا ہوں، مملکت کا کام چلاتا ہوں، جب تنہائی ہوتی ہے، خلوت ہوتی ہے، آپ کا دیدار مجھے تڑپاتا ہے، تو آج کچھ وقت کچھ لمحے فراغت کے ملے تو آپ کی محفل میں آ گیا، کشاں کشاں چلا آیا، بس چند لمحے بیٹھے، پھر کہا شاہ ابو الحسن خرقانی سے ما تقولو فی حق کی ابی یزید البستامی، شاہ صاحب یہ بتائیں با یزید بستامی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کہا ہوا رجل من اتبعہ اہتدا، وہ ایسے مرد کلندر ہیں جو دیکھ لے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، جو چل پڑے اسے ہدایت کا نور مل جائے۔ محمود غزنوی احمق نہیں تھا، نا سمجھ نہیں تھا، اس نے کہا اچھا جو با یزید کو دیکھے وہ تو ایمان والا بن جائے، لیکن یہ بتائیں کیف ابو جہل، ابو جہل نے تو مصطفیٰ کو دیکھا تھا، کلمہ نہ پڑھا، یہ بتائیں با یزید کو دیکھنے والا
تو صاحب ایمان بن گیا، اور زہرا کے بابا کو دیکھنے والا ابو جہل کلمہ کیوں کرنا پڑ سکا؟ حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی جلال میں آ گئے، کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم سن لو، ابو جہل نے نہیں دیکھا مصطفیٰ کو۔ سلطان محمود غزنوی تڑپ اٹھے، کہا کیسے نہیں دیکھا؟ دیکھا تھا۔ کہا نہیں، انما ہوا رآ محمد ابن عبداللہ، اس نے عبداللہ کے بیٹے محمد کو دیکھا تھا، اس نے بکریاں چرانے والے حلیمہ کے بیٹے کو دیکھا تھا، لیکن عرش سے آگے جانے والے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتا قدموں میں بھی آ جاتا، کلمہ بھی پڑھ لیتا، غلام بھی بن جاتا۔ ویسے تو میری فیلڈ ہے درس قرآن پاک کی، سنجیدہ گفتگو، لیکن یہاں مجھے موقع محل کے مطابق کلام کے دو مصرے یاد آ گئے، اگر بیدار بیٹھیں تو میں سنا دو، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو۔ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے۔ جن کی تڑپ ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کنبہ کملے والے کا۔ اور شاعر کہتے ہیں قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو، تو کیا کہوں گا؟ کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملے والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملے والے کا۔ توجہ ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں آیت کریمہ کا مفہوم مختصر پیش کرتا ہوں اور 2 سے 3 احادیث مبارک اور میری بات ختم۔ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ہم محبوب کا احسان کیسے اتاریں گے، محبوب کا شکر کیسے ادا کریں گے۔ محبوب ساری زندگی ہم سجدوں میں پڑے رہیں، ساری زندگی غلامی کا طوق گلے میں سجائیں، محبوب کی غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ سرکار کے دین کا کام کریں، آپ آفیسر ہیں، آپ منیجر ہیں، آپ جس بھی منصب پہ ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، لوگوں کو رسول اللہ کے عشق کی طرف بلائیں، لوگوں کو سرکار کا دیوانہ بنائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے یہ وضع قطع ہو
پھر دین کا کام کریں؟ نہیں، آپ جہاں بھی ہیں محبوب کے دین کا کام کریں، آمنہ کے لال راضی ہو جائیں گے، عرش کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ میرے حضور کا وقت وفات ہے، جب وفات کا وقت آتا ہے تو پھر بچوں کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، میری بچیاں وقت کیسے گزاریں گی، میرے بیٹوں کا فیوچر مستقبل کیسا ہوگا۔ فرماتے ہیں علامہ اسماعیل حقی، ان جبریل علیہ السلام اتاہ عند موتہ، جب سرکار کا وقت وصال آیا جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جیسے ہی حاضر ہوتے ہیں آ کر کہتے ہیں الرب یقرأک السلام، اللہ سلام بھیجتا ہے۔ میری طرف دیکھے گا، اللہ الرب یقرأک السلام۔ بندہ کسی کو کہنا جی سلوٹ ہے، جی چیف آف آرمی کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے تو وہ کہتا ہے جی کمال ہو گیا۔ کوڈ کمانڈر کو اگر سلامی پیش کی جائے، کسی صدر کو، آنے والے کو اگر سلامی پیش کی جائے تو یہ بہت بڑی عزت ہوتی ہے۔ لیکن وہ مصطفیٰ کتنی شان والے ہیں جنہیں اللہ فرما رہا ہے الرب یقرأک السلام، حبیب ہم آپ کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ حبیب اب جبریل آئے، کہنے لگے حضور اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے من ماتا من تابا من تابا قبل موتہ بجمعۃ، جس نے موت سے ایک جمعہ قبل توبہ کر لی، ہم توبہ قبول کر لیں گے۔ ایک جمعہ قبل موت سے توبہ کرنا ضروری ہے، وگرنہ معاف نہیں کریں گے۔ محبوب تو پھر محبوب ہے نا، محبوب تو مشکلیں حل کرنے والے ہیں، آنسو پونچھنے والے ہیں، زخموں کا مداوا کرنے والے ہیں، روٹھے ہووں کو منانے والے ہیں، اور جو دکھی ہوں ان کو کملی میں چھپانے والے ہیں۔ محبوب نے فرمایا، جملہ اپنے دل میں جگہ دیجیے گا، حضور فرماتے الجمعۃ کثیرۃ، اے جبریل جمعہ زیادہ نہیں ہے، اگر کوئی ایک جمعہ پہلے توبہ نہ کر سکا تو پھر جہنم میں جائے گا۔ پھر میرے مصطفیٰ ہونے کا مطلب کیا؟ نہیں سمجھے؟ ثم رجع، جبریل پھر گئے، ثم ذهب فرجع، جبریل گئے پھر آئے، گئے پھر آئے، اور جب آئے تو کہنے لگے اللہ سلام بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من تابا قبل موتہ بساعۃ، جس نے موت سے ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لی نا، قبلت توبتہ، ہم توبہ قبول بھی کر لیں گے، رحمت کے اندر جگہ بھی دیں گے۔ محبوب تو پھر بھی محبوب ہے نا، ہاں جی۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ ہاں جی، میں نے حضور سے مانگا نہیں، محبوب نے اتنا عطا کیا، صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ کہا سنیے، جبریل کہنے لگے حضور اللہ فرماتا ہے جو موت سے ایک لمحہ پہلے توبہ کر لے گا ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ محبوب نے جبریل کو فرمایا الساعۃ کثیرۃ، جبریل یہ ایک گھڑی بھی اگر زیادہ نہیں ہے، آئے نہیں، آپ نہیں سمجھے میری بات کو، ایک لمحہ زیادہ نہیں ہے جو نہ کر سکا توبہ۔ یا رسول اللہ، ہاں جی، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، فلک والے فرش والے سارے دیوانے تیرے نے۔ کہا سنیے، ہم تو ان کو سینے سے لگاتے ہیں، چمکتی گاڑیاں، چمکتے لباس، اچھا سٹیٹس، اچھا بیک گراؤنڈ، ان کو عزت بھی دیتے ہیں، مقام بھی دیتے ہیں، استقبال بھی کرتے ہیں۔ محبوب یوں نہیں کرتے، محبوب کہتے ہیں یا اللہ جو عبادت گزار وہ تیرے، جو زاہد وہ تیرے، جو متقی تیرے، جو ماڑے ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، یہ میرے ہیں۔
یہ میرے ہیں، قیامت کے دن سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک انہیں جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ جبریل ذرا بتاؤ نا، تم تو ہمارے دوست ہو نا، بتاؤ نا ذرا، الساعۃ کثیرۃ، ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں، اگر کوئی ایک لمحہ پہلے بھی توبہ نہ کر سکا تو اس کا کیا بنے گا؟ لذت تو نہیں آئے گی۔ جبریل ثم ذہب، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ اب جب آئے نا کیا کہنے لگے؟ اللہ فرماتا ہے ان کان ذالک کثیرن، محبوبہ، ماہیا، ڈھولیا، عربیا، سونیا، زلف امبرین کے سونی سونی زلفوں والے، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کے کجلے والے، پتھر کھا کے دعائیں دینے والے، ان کان ذالک کثیرن، اگر یہ لمحے زیادہ ہیں تو پھر ہم نے تو دنیا آپ کے لیے بنائی ہے۔ فلو بلغ روحہ الحلقوم، جب تک پورے بدن سے روح نکل کر، میں سمجھوں گا آپ یہاں آئے نہیں اگر یہ جملہ نہ سمجھا، میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا۔ فلو بلغ روحہ الحلقوم، فرمایا جب بدن سے روح نکل کر حلق تک پہنچے گے نہیں، اگر وہ لم یمکن، اگر وہ ممکن نہیں ہے، الاعتذار بلسانہ، زبان سے توبہ نہیں کر سکتا، چلو نہ کرے، واستحیا بقلبہ، دل میں شرمندہ ہو جائے، آئے آئے سمجھے میری بات کو، واستحیا بقلبہ، دل میں بس شرمندہ ہو جائے، توبہ نہیں بھی کی، بس شرمندہ ہو جائے، یہی شرمندگی قبول بھی فرما لیں گے، رحمت کی سلامی بھی پیش کروائیں گے، فرشتوں کو بھی کھڑا کریں گے۔ کیوں؟ آندیاں نے مینو اے حیاواں، انہاں دے وچ تو وسنا ہے، انہاں دے وچ تو وسنا ہے۔ مجھے بتائیں جو محبوب اتنا پیار کرتے ہیں، کیا صرف سال میں ایک مرتبہ میلاد منانے سے غلامی کا حق ادا ہو گیا؟ ایک دفعہ مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے سے غلامی کا حق ادا ہو گیا؟ یار تم تو اپنے ہو، تم محبوب کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ وہاں تو پرندے بھی آئے کھڑے ہیں، اونٹ بھی آئے کھڑے ہیں، وہاں تو جانور بھی آئے کھڑے ہیں، وہاں تو سارے غلام آئے کھڑے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک دن بیٹھے تھے مجلس حبیب میں، محبوب کا انتظار ہو رہا ہے، محبوب کب آئیں گے، محبوب کب آئیں گے۔ یہ میں تاریخ ساز حدیث بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نے ایک دو باتیں کرنی اور میری بات ختم، میری بات بن گئی۔ تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میرے حضور کے غلاموں، صحابہ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے انتظار لمبی ہو گئی، محبوب نہیں آئے، آنکھوں میں مایوسی کے بادل گہرے ہونے لگے، محبوب کیوں نہیں آئے؟ بس فرماتے ہیں ابھی سوچ رہے تھے، رسول اللہ تشریف لائے، میرے آقا نے کسی سے گفتگو نہیں کی، نماز شروع کی، شروع کر کے ہاتھ باندھے، نماز پڑھی، اور نماز بھی مصطفیٰ کی ہو، نماز بھی مصطفیٰ کی ہو۔ حضور نے پہلی رکعت مکمل کی، اور جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کیا، فسجد سجدتن طویلتن، حضور کا سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے گمان کیا، فظننا ان نفسہ قد قبضت، شاید کہ روح مصطفیٰ قبض تو نہیں ہو گئی، ابھی گما کر رہے تھے۔ محبوب نے پیشانی اٹھائی، نماز مکمل کی، مسکرا کے ہماری طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا پوچھو گے نہیں ہم نے سجدہ لمبا کیوں کر کیا ہے؟ عرض کی بندہ نواز بتا ہی دیں۔ اب حضور نے جو جملہ بولا نا، بہاول نگر والوں، یہ اس پورے اس آفس کی، اس عمارت کی خوش بختی ہے جو میں حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں۔ میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا، دل کے نہا خانوں سے سنیے گا۔ میرے حضور نے فرمایا ان ربی تبارک و تعالی، تیری مرضی ہے تو محبوب کو اپنے جیسا کہے، محبوب کو جیسا کہے، تیری مرضی ہے، لیکن اس حدیث کو سن کر فیصلہ کرنا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب میں نے سجدے میں طٰہٰ کی جبین رکھی، ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، آج اللہ نے سجدے میں مجھ سے مشورہ طلب کیا، سجدے میں اللہ نے
میرا جملہ سمجھے گا، اللہ نے اللہ ہونے کے باوجود استشارہ یستشیرو استشارن فہو مستشیرن و استشیرہ یستشارو استشارن فذاک مستشارن، کہا مشورہ طلب کرنا، مشورہ میں مانگوں اپنے بزرگوں سے، مطلب یہ ہے کہ میں ان کو فوقیت دے رہا ہوں، اہمیت دے رہا ہوں، میں اتنا سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، آپ اس فیلڈ میں ہیں، مجھے مشورہ دیں، آپ سے مشورہ مانگو۔ لیکن اللہ خالق العقول ہے، ساری کائنات کی عقلیں پیدا کرنے والا اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، بے نیاز ہو کر مشورہ کیوں مانگا؟ اللہ نے، میرا دل کہتا ہے، مسکرا کے فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میرا نبی مجھ سے پیار کرتا ہے، میں نبی سے پیار کرتا ہوں، حاجت نہیں ہے، پھر بھی مشورہ مانگا تجھے بتانے کے لیے نبی کے ساتھ مجھے پیار کتنا ہے، میرا لاڈلا محبوب ہے، پیارا محبوب ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب مشورہ مانگا، میں نے لاڈ سے ایک مرتبہ جواب نہیں دیا، اللہ نے پھر پوچھا حبیب مشورہ مانگ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں نے دوبارہ بھی جواب نہیں دیا، اللہ نے تیسری مرتبہ پوچھا، فرماتے ہیں اب میں نے بڑے ناز سے جواب دیا، ما شئت اے ربی، اے اللہ کیا چاہتا ہے، تیری منشا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا حبیب ہم کیا چاہتے ہیں، لن اخزیک فی امتک یا محمد، ہم اتنا چاہتے ہیں ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے، محشر کے میدان میں آپ مانگتے جائیں گے ہم عطا فرماتے جائیں گے، آپ مانگتے جائیں گے ہم عطا فرماتے جائیں گے۔ میری دو باتیں، بات ختم ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ، ہم حضور کے ساتھ فی سفر میں ہیں، فانطلقا فی حاجتہ، میرے آقا کسی کام چلے گئے، فرأینا حمرتن، ہم نے ایک پرندہ دیکھا جس کا رنگ سرخ تھا، اس کے ساتھ اس کے گھونسلے میں دو بچے بھی تھے، ہم نے کیا کیا، فأخذنا فرخیہا، ہم نے اس کے دو بچوں کو گھونسلوں سے پکڑا، چل پڑے، حضور بھی آ گئے، بس حضور کیا آئے، ہم نے دیکھا فجاءت الحمرۃ، یار سبق سیکھو، پرندوں کو پتا ہے مشکلیں حل ہوں گی محبوب کی مجلس میں، یار جانوروں کو پتہ لگ گیا ہماری مشکلیں حل ہوں گی رسول اللہ کی مجلس میں، میں کلمہ بھی پڑھوں لیکن پھر بھی کہوں محبوب کچھ نہیں کر سکتے۔ سوچنا چاہیے اپنے من میں ڈوب کر، پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ چلو اگر عالم کی نہیں سنتے اقبال کی ہی سن لو، وہ کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، کہا محبوب کو دیکھنا ہے، اینک یہ اتار عشق کی اینک لگا، پھر دیکھ تجھے محبوب کے جلوے نظر آئیں گے، محبوب کا کمال نظر آئے گا۔ وہ آیا پرندہ سرخ رنگ والا، فجعلت تدنو من الارض، زمین کے قریب آیا، پر پھڑ پھڑا رہے ہیں، اور وہ آ کر اپنی بولی میں محبوب سے ہم کلام ہوا، محبوب نے بھی سمجھ لیا پرندہ کیا کہہ رہا ہے، محبوب نے فرمایا من فجع بہذہ ولدہا، یہ تو بتاؤ اس پرندے کے بچوں کو کس نے اٹھایا ہے، اس کو کس نے رلایا ہے، اس کے آنسوں کس نے نکالے ہیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور میں نے، فرمایا ردوہا، جلدی کرو اس کے بچے واپس لوٹاؤ، یہ میری بارگاہ میں فریاد لے کر آیا ہے۔ میں نے کہا بہاول نگر والو، اگر پرندوں کی فریاد حضور سنتے ہیں تو میری اور آپ کی بھی فریاد حضور سنیں گے، تم پکارو تو صحیح۔ مشکل میں سرکار کو ہاں جی بالکل، ہاں جی بالکل، میں بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ وہ اونٹ بھی کافی دفعہ آئے، بکریاں آئی حضور کو سجدہ کر رہی ہیں، ہاں جی سنیے گا، فرماتے ہیں میرے حضور کے دو صحابی، ان کا نام ہے عباد بن بشیر، اسید بن حزیر، یہ دونوں حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، حتی ذہب من اللیل ساعہ، رات کا کافی وقت ہو گیا، وہی لیلۃ شدید الظلمہ، وہ رات ایسی تھی بڑا اندھیرا تھا، جب وہ جانے لگے نا، خرجا وبیدی کل واحد منہما عصا، ہر ایک کے ہاتھ میں لکڑی تھی، جب جانے لگے نا، میری طرف تکیے گا میرے جملے اختتام کو، حضور نے کیا کیا، اضاءت لہما عصا احدہما، اضاءت لہما عصا احدہما، میرے محبوب نے کیا کیا، دونوں صحابیوں میں سے
ایک کی لکڑی پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لے کر بس ہاتھ لگایا. ادا یضیء اضاءۃ فہو مضیء و ادا یضیء اضاءۃ فذاک مضاء. کہا روشن کرنا. لکڑی کو محبوب نے ہاتھ لگایا, لکڑی بلب کی طرح روشن ہو گئی. جب روشن ہوئی فمشیا فی ضوئہما, فرمایا صحابہ میں نے دیکھا اندھیرا ہے, گھر تک کیسے پہنچو گے؟ تو جاؤ اس لکڑی کی روشنی میں چلتے رہو. تار کے ذریعے روشن کرنا بلب عقل میں آتی ہے بات, لائٹ لے کر آنا یہ سمجھ میں آتی ہے, لکڑی کو روشن کرنا بتائیے ذرا یہ کمال کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے. میں نے کہا اگر حضور کے ہاتھ سے لکڑی روشن ہو سکتی ہے تو سوچیں اگر ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کا عشق آ جائے تو ہم بھی روشن ہو جائیں گے یا نہیں؟ اللہ حضرت کہتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہاں جی سنے ذرا, محبوب نے ہاتھ لگایا, لکڑی روشن ہو گئی. فمشیا فی ضوئہما, دونوں چل پڑے. فافترقت بہما الطریق, اب راستہ جدا ہونے کا وقت آیا. ایک کا گھر ادھر ہے, دوسرے کا گھر ادھر ہے. اب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اب جس کی لکڑی روشن تھی اس نے اپنی لکڑی دوسرے صحابی کی لکڑی سے لگائی, وہ بھی روشن ہو گئی, وہ بھی روشن ہو گئی. اب ایک ادھر کو چلا, ایک ادھر کو چلا, ہر ایک گھر پہنچ گیا. میں نے کہا بتاؤ ذرا, نبی انتہائی ادب کے ساتھ, اگر کوئی کسی اور مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے, میری عادت نہیں ہے تنقید کرنے کی, لیکن ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں, غور ضرور کیجئے گا. اگر محبوب نور نہیں ہے صرف بشر ہیں, لکڑی روشن کیسے ہوئی؟ اور جب لکڑی روشن ہوئی, لکڑی کے روشن ہونے کے ساتھ ایک اور بھی لکڑی روشن ہو گئی. بتاؤ ذرا جو محبوب لکڑیوں کو روشن کر سکتا ہے وہ امت کو کتنا روشن کرے گا, وہ امت کی مشکلیں کتنی حل کرے گا. بس اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگو اعبدوا ربکم, اپنے اس رب کی عبادت کرو, الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. کس لیے؟ لعلکم تتقون, تاکہ دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے. اور میری آیت یہ پڑھ کے بات ختم. الذی جعل لکم الارض, وہ ذات کیسی ہے جس نے زمین کو فراشہ بچھونا بنایا, والسماء بناء, آسمان کو چھت بنایا, وانزل من السماء ماء, آسمان سے پھر پانی کو نازل کیا, فاخرج به من الثمرات, پھر زمین سے پھلوں کو اگایا. ہاں جی رزق لکم, میرا اور آپ کا رزق بنا کر. اللہ فرماتے فلا تجعلوا للہ اندادا, میرے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہراؤ. وَإِنْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم جانتے ہو. میرے آقا کے غلاموں میری بات ختم ہو گئی. الحمدللہ چشتیاں شریف کے اندر میں اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی 1 روپے کی لالچ کے ماہانہ میں نے وہاں الحمدللہ لوگوں کو فکر دی ہے درس قرآن پاک کی. میں کہتا ہوں مجھے آپ بلائیں, لوگوں کو دعوت دیں, آدھے گھنٹے کا 40 منٹ کا امت کی اصلاح کے لیے درس قرآن پاک کی ضرورت ہے. رسمی محافل بڑی ہوتی ہیں, نعت خوانیاں ہوتی ہیں, پیسوں کا تعین کر کے پیسے مانگ کے منہ پھاڑ کے لوگ آتے ہیں نام نہاد, لیکن میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں, اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آئی, کوئی ایسا بندہ جو اپنے گھر میں, اپنی دکان میں, اپنی مسجد میں, کہیں بھی اللہ کی رضا کے لیے ماہانہ منتھلی طور پر 1 مہینے کے اندر ایک درس قرآن پاک 40 سے 50 منٹ پر مشتمل دورانیے کے اوپر یہ مشتمل یہ درس قرآن ہو, جس میں نوجوانوں کی اصلاح کی جائے, بوڑھوں کی اصلاح کی جائے, اور جو رابطہ اللہ سے منقطع ہو گیا ہے یہ اللہ سے جوڑا جائے. اس کے لیے میں آپ کے پاس بھی یہ پیغام لے کر آیا ہوں. اگر کسی کے دل میں من میں یہ بات اتر جائے تو میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آؤں گا. درس قرآن پاک رکھے, قرآن کی فکر نوجوانوں تک, نوجوان نسل تک, ینگ جنریشن تک پہنچنی چاہیے. سوشل میڈیا کے ذریعے گانے, فحاشی
اور یعنی میری اور آپ کی گھر کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے، دستک دے رہی ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل دو پہ لگ گیا ہے۔ خدارا اب ہوش کے ناخن لیجئے، اٹھئے، درس قرآن پاک کے اس ماحول کو اجاگر کریں تاکہ ہمارے بچے جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں ہمارے یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی عزت مآب آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرا کوئی جملہ اگر آپ کی دل آزاری کا باعث بنا ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے معاملات کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ جو ریٹائر ہو چکے سروس کر کے خدمت کر کے اللہ آپ کی خدمتیں قبول فرمائے، اور جو ابھی خدمت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اللہ ان کی عزتوں میں، علم میں، عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری عمارت، پورے شہر، پورے علاقہ کے اوپر اپنے خاص فضل و کرم کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الله أكبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إن رحمة الله قريب من المحسنين، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، إن
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.